اسرائیل کا ایران پر حملے کا پلان کیسے لیک ہو گیا؟ حزب اللہ کے حملے آئرن ڈوم کیوں نہیں روک پا رہا ہے؟ ماہرین نے حقیقت بتا دی۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کے روز حزب اللہ کے ڈرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ان کے بیڈ روم کی کھڑکی کو نشانہ بنایا تھا۔ خیال رہے کہ ہفتے کے روز لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کی اطلاع سامنے آئی تھی۔ عالمی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے شہر کیسریا میں ڈرون حملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ذاتی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں اسرائیلی وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ حملے کے وقت نیتن یاہو اور ان کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے خبر شائع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ڈرون سے اسرائیل کے شہر کیسریا میں واقع نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو نقصان پہنچا۔ ڈرون سے نیتن یاہو کے بیڈ روم کی کھڑکی کے شیشے ترک گئے، تاہم مخصوص حفاظتی شیشے کی وجہ سے ڈرون اندر داخل نہ ہو سکا۔ دوسری جانب عالمی میڈیا کے مطابق 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہے کہ اسرائیلی فوج IDF اس کا کب بدلہ لے گی۔ ایران کے میزائل حملوں کے فوراً بعد IDF اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ایران کو صحیح وقت پر جواب دیا جائے گا، اور لگتا ہے کہ اسرائیل نے اس کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا وہ منصوبہ لیک ہو گیا ہے جس میں وہ ایران پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے منصوبوں سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات کے لیک ہونے کی جانچ کر رہا ہے۔ اس معاملے سے جڑے 3 ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے CNN کو بتایا کہ یہ لیک شدید تشویش کا موضوع ہے۔ لیک ہونے والی دستاویزات 15 اور 16 اکتوبر کی ہے اور جمعے کو مڈل ایسٹ اسپیکٹیٹر نامی ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی تھی۔ ان دستاویزات پر ٹاپ سیکرٹ کا لیبل لگا ہوا ہے اور انہیں صرف امریکہ اور اس کے 5 آئیز اتحادی آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان دستاویزات میں ایران کے خلاف حملے کے لیے اسرائیل کی تیاریوں کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ ان دستاویزات میں سے ایک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ دوسرے دستاویز میں، جس کا تعلق نیشنل سیکورٹی ایجنسی سے ہے، اسرائیلی فضائیہ کی ان مشقوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہے جن میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایران پر حملے کی تیاری کے لیے مانا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا نے اس دستاویزات کا براہ راست ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ لیک امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مشکلات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اب امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ اس تفتیش میں اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ پینٹاگون کی مبینہ دستاویز تک کس کی رسائی تھی۔ اس طرح کے کسی لیک ہونے کی صورت میں FBI، پینٹاگون اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی تحقیقات شروع کریں گی۔ تاہم FBI نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ لیک امریکہ اسرائیل تعلقات میں ایک انتہائی نازک وقت پر ہوئی ہے اور اسرائیلیوں کو ناراض کر سکتی ہے، جو 1 اکتوبر کو ایران کے میزائل حملے کے جواب میں ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دستاویزات میں سے ایک میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، جس کی ملک نے ہمیشہ عوامی سطح پر تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کو ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مشرق وسطی کے سابق ڈپٹی اسسٹنٹ ڈیفنس سیکرٹری اور CIA کے ریٹائر افسر مک ملروئے نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے کہ ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیل کے اسٹریٹجک منصوبے لیک ہوئے ہیں تو یہ ایک سنگین جھٹکا ہے۔ اس لیک نے اسرائیل کی سلامتی کی صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے اور خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔